بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم ان سمندروں سے تازہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ان سمندروں سے ان موتیوں کو نکالو جنہیں تم استعمال کرتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیاں ان سمندروں کو چیرتے ہوئے جاتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے ہیں، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ یہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے، وَأَنْهَارًا، اور نہروں کو جاری کر دیا، وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، وَعَلَامَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے راستوں کی پہچان کے لیے بڑے بڑے نشانات بنا دیے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے یہ منزل تک پہنچتے ہیں، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، آیا وہ ذات جو خالق ہے اور وہ معبودان باطلہ جو تخلیق نہیں کرتے برابر ہو سکتے ہیں، افلا تذکرون، آیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی عظمت، اپنی بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بڑے سادے انداز میں فرمایا ہے۔ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جب یہ سنتا ہے اسے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اس میں فلسفیانہ انداز اختیار نہیں کیا کہ اس کے لیے 16 جماعتیں پاس ہونا ضروری ہے، اسے ہی ہماری بات سمجھ میں آئے گی، جو ان پڑھ آدمی ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے، اور یہ بار بار تذکرہ اس لیے کیا تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی آ جائے۔ کسی انسان کے بارے میں ہم ایک دفعہ سنتے ہیں، 2 دفعہ سنتے ہیں، تیسری دفعہ سنتے ہیں، یہ تو کوئی بڑا آدمی ہے، ان خوبیوں کا مالک ہے، پھر ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے اگر میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو کتنا اچھا ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق بن جائے تو کتنا اچھا ہے، میں اس کا نمبر حاصل کر لوں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ تو جب انسان کے بارے میں سن کر اس کی محبت اپنے دل میں بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں اس کی محبت تو، اس ذات کی عظمت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے دلوں میں آنی چاہیے۔ اور ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، آج مارکیٹنگ کے لوگ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو بیچنے کے لیے کس قدر تشہیر کرنی پڑتی ہے، کتنے اس پہ بجٹ لگائے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں تاکہ سامنے والا ہماری چیز خرید لے۔ تو وہ بار بار جب چیز سامنے آتی ہے، اس کا بورڈ سامنے آتا ہے، اس کی خوبیاں انسان دیکھتا ہے، اس کا اشتہار پڑتا ہے، تو پھر اسے خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے بار بار اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتلاتے ہیں تاکہ یہ ناسمجھ انسان، یہ غفلت کی زندگی گزارنے والا انسان ہماری محبت کی طرف، ہماری بڑائی کی طرف، ہماری عظمت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا یہ سمندر دیکھتے نہیں ہم نے تمہارے لیے کیسے مسخر کر دیا، اس کے اندر ایک پورا نظام ہم نے جاری کیا ہے۔ ایک تو ہم نے انسانی غذا کا انتظام اور بندوبست سمندر میں کر دیا، تر و تازہ مچھلی انسان وہاں سے لیتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے،
اور اللہ کی شان یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی بنائی ہوئی تقریباً ساری چیزوں میں ملاوٹ کر دی ہے. یہ مچھلی وہ خالص غذا ہے جس میں وہ ابھی تک ملاوٹ نہیں کر سکا. خالص بغیر کسی ملاوٹ کے انسان اسے استعمال کرے اور اپنے جسم کی غذا پوری کرے. اور دنیا میں آج بھی کتنے ممالک ایسے ہیں، کتنے شہر ایسے ہیں جن کی ساری معیشت کا دار و مدار سمندری غذاؤں پر ہے. مچھلی ہے اور زمینی راستہ ہی نہیں ہے، ہر طرف پانی ہے، وہاں سے مچھلی نکالتے ہیں، اسے بیچتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، اسے پکاتے ہیں. ان کی ساری زندگی مچھلی کے ساتھ چل رہی ہے، ان کی ساری معیشت کا دار و مدار اسی پر ہے. یہ ہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. اور ایک مچھلی کتنے وزن والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے اندر پیدا کر دی. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں جو سمندر کے اندر مچھلیوں کے ساتھ جی رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں. اور فرمایا تم اس سمندر سے اپنے لیے موتیوں کو نکالتے ہو، ہیرے اور جواہرات کو نکالتے ہو، اور زیورات تمہارے لیے یہ اس میں سے برآمد ہوتے ہیں جنہیں تم استعمال کرتے ہو. اب یہ سمندر کے اندر سے نکلنے والا ایک موتی، ایک ہیرا کتنا قیمتی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مفت میں سمندروں کے اندر پیدا فرما دیے. اور پھر یہاں زیورات کے حوالے سے شرعی نقطہ نظر سے مسئلہ یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے زیورات استعمال کرنے کی اجازت ہے، سونے چاندی کے ہوں یا اس کے علاوہ کسی اور دھات کے ہوں. البتہ آرٹیفیشیل انگوٹھی یہ عورتوں کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. سونے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، آرٹیفیشیل نہیں پہن سکتی. اور جو ویسے مصنوعی ہار بنے ہوتے ہیں اور چوڑیاں بنی ہیں یا اور کوئی زیور بنا ہوا ہے اسے پہننے کی اجازت ہے. مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے سونا پہننے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. چاندی کی صرف انگوٹھی پہن سکتے ہیں، 4.5 ماشے سے زیادہ اس کا وزن نہ ہو، بس اس حد تک ان کے لیے اجازت ہے. اور یہ جو لوہے کے یا دیگر دھات سے بنے ہوئے زیورات ہوتے ہیں، اس کی اگر انگوٹھی پہننا چاہیں تو اس کے لیے مردوں کو پہننے کی اجازت ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. پھر فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس میں کشتیوں کا نظام بنایا، چیرتے ہوئے پانی کو یہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. تم اس سے اپنے لیے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ نے جو تمہارے لیے روزی لکھی ہے وہ تم اس کے اندر سے ڈھونڈو، محنت کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور پھر انسانوں کو یہ سبق یاد دلاتے ہیں، یہ ہم نے تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم ہمارے شکر گزار بن جاؤ. انسان کسی ادارے کا کھائے، کسی ادارے سے تنخواہ حاصل کرے، سہولیات حاصل کرے، اور جب کام کرنے کا ٹائم آئے تو 7 والے دفتر میں جا کے بیٹھ جائے، تو وہ دفتر والے کیا کہیں گے؟ تنخواہ ہماری لیتے ہو، سہولیات ہماری استعمال کرتے ہو، اور کام کے ٹائم 7 والے دفتر میں چلے جاتے ہو، تم کیسے ملازم ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نعمتیں ہماری استعمال کرتے ہو، اور ہم نے جو تمہیں جو چیزیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور جب شکر کی بات آتی ہے پھر ہمیں بھول جاتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا زمین میں پہاڑوں کا نظام ہے، نہری نظام ہے، راستوں کا نظام ہے، اور ستاروں کا نظام ہے. اس کے ذریعے انسان راستوں کو پہچانتا ہے. پہلے زمانے میں جب انسان نے اتنی یہ مادی ترقی نہیں کی تھی تو اس وقت خاص طور پر رات کا سفر یا سمندری سفر، اس کے لیے راستے کی پہچان، منزل کا پتہ صرف اور صرف ستاروں کے ذریعے چلا کرتا تھا. آلات تو تھے نہیں، کس طرف جانا ہے، مشرق میں جانا ہے، مغرب میں جانا ہے. اب اگر دائیں بائیں دیکھیں تو ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. اب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ستارہ ہے، اچھا یہ مشرق والا ہے، یہ جنوب والا ہے، یہ شمال والا ہے، اور یہ ہم زمین کے فلاں حصے پہ پہنچ گئے. تو ان ستاروں کی مدد سے لوگ اپنا سفر طے کیا کرتے تھے، انہیں اپنی منزل کا پتہ چلتا. آج کل تو چونکہ آلات بھی آ گئے تو انسان ان آلات کے ذریعے سے بھی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے.
اور فرمایا جو خالق ہے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور ایک وہ جھوٹے خدا ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کمل لا یخلق، ذرا برابر بھی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، تم خالق حقیقی کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہو، تمہاری عقل کو ہو کیا گیا ہے، تم کتنے ناسمجھ ہو، افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ